بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عابد مغل اور اپنے یوٹیوب چینل میری آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے حالات جس نیج پر پہنچ چکے ہیں تو میں چاہتا تھا کہ پاکستان کے ان حالات کے حوالے سے اپنا انالیسس آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور جس طرح آج ہمارے یہاں ایک فرد کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، جس سطح کے اوپر بھی وہ پاکستان کو بچا سکتے ہیں، جس حیثیت میں بھی وہ پاکستان کو اس وقت بچا سکتے ہیں امریکن تسلط سے، امریکن پالیسیوں سے، انہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کے یہ جو حالات اس وقت ہیں، جس میں کانسپائریسی تھیوری بالکل کلیئر ہو کے آ گئی، اور جس میں پاکستان کی سیکیورٹی کمیٹی کونسل نے اسے انڈورس کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے یہ اندرونی سازش کی جا رہی ہے پاکستان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے۔ تو جب یہ ایک چیز کلیئر ہو گئی تو جس طرح چائنا کی گورنمنٹ کے ساتھ جس وقت امریکہ نے سازش کی تھی، اور وہاں کے اسٹوڈنٹس کو انسٹیگیٹ کر کے جمہوریت کا درس دینے کے لیے وہاں پر ایک لوگوں کے اندر پیسہ پھینکا گیا تھا، چائنیز اسٹوڈنٹس کو نکالا گیا تھا اور بغاوت کھڑی کی گئی تھی، اگر اس وقت چائنا کی گورنمنٹ کے ساتھ تو عوام یا اس کی فوج اگر گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو چائنا کا تو بالکل اسٹرکچر چینج ہو چکا ہونا تھا، پولیٹیکل اسٹرکچر چینج ہو چکا ہونا تھا، اور وہاں پر امریکن راج کرتے۔ اسی طرح جس طرح ترکی کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا کرائسس کریٹ کیا امریکہ نے، اور امریکہ کا کرائسس کریٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ طیب اردگان کو کسی طرح ٹاپل آف کیا جائے، وہاں آرمی میں بغاوت کرائی گئی، اور گولان جس کے تھرو یہ سب کچھ کانسپائریسی تھرو پہ جو ہے سامنے فرنٹ پہ آئی، اور جس طرح وہاں کی عوام نے اور جس طرح وہاں کی فوج نے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کانسپائریسی امریکن سازش کو ناکام بنایا اور طیب اردگان کو بچایا، آج بھی حالات ایسے ہی ہیں کہ سازش کرنے والوں نے چند ڈالر لے کر سازش کر لی، اور بقول اٹارنی جو لفظ اس نے کہے وہ ہمارے لیے ایک باعث شرم ہے، ایک غیرت مند انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، غیرت مند لوگوں کے لیے بہت کافی ہیں کہ پاکستانی سیاستدانوں کو چند روپے دو، چند ڈالر دو تو یہ اپنی ماں کا سودا کر دیتے ہیں۔ آج یہ لوگ وہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ یہ چند ڈالروں کے عوض یہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے، جو امریکن کی مرضی ہے، وہ چاہے وہ جو مرضی ہے اپنی خارجہ پالیسی رکھنا چاہتا ہے پاکستان کے اوپر، جو داخلی پالیسی رکھنا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ چند لوگوں نے اپنے ضمیروں کا سودا کر کے آج پاکستان دھرتی ماں کا سودا کر رہے ہیں، وہ لوگ وہ سوچیں اس چیز کے اوپر کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ آج صرف عمران خان کی بات عمران خان کی نہیں ہے، بات صرف اس گورنمنٹ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر یہ کانسپائریسی ہونے جا رہی ہے، پاکستان کی حکومت کے خلاف یہ کانسپائریسی ہونے جا رہی ہے، تو صرف بات عمران خان کی نہیں کہ اسے ہٹایا جا رہا ہے حکومت سے، بات یہ نہیں ہے، بات عمران خان نکل گیا تو جو آپ کا پاکستان کے اندر جو حالات پیدا ہونے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی مین چیز جو پاکستان کو سیف اور سیکیور کر رہی ہے، پاکستانی آرمی، پاکستان کی ادارے، ان کو کمزور کرنا، ان کو ختم کرنا، ان کو اپنی مرضی سے چلانا، اور ان کو آئی ایس آئی کو کمزور کرنا، اور یہ پورا لنک توڑنا، جو کہ لنک جو ہے ایک معاشی حالات کے حوالے سے بہتری کی طرف جا رہا ہے، جس میں یہ پورا چینل بن رہا ہے، اور وہ چینل افغانستان ہے، پاکستان ہے، اس میں رشیا ہے، اس کے اندر چائنا ہے، یہ سارا گوادر پورٹ وغیرہ سے تھرو جو چائنا کے اندر چائنا نے اپنا ایک ریجنل کوآپریشن کے تحت جو انڈسٹریل ریولیوشن پیدا کرنا، اور جو رشیا تک اور سینٹرل ایشیا تک جانا ہے، یہ سب کچھ فیل ہو جائے گا۔ پاکستان کے ان اداروں کے اوپر اب آتی ہے کہ وہ ادارے جنہوں نے انڈورس کیا وہ پاکستانی حکومت کے ساتھ اس طرح ہی کھڑے ہوں جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، کیونکہ اگر چائنا کے اندر آرمی کھڑی ہو سکتی ہے، ادارے اس کے کھڑے ہو سکتے ہیں اس کو حکومت کو بچانے کے لیے، نہیں اپنے ملک کی پالیسیوں کو سسٹین کرنے کے لیے کہ وہ اس کی ان کا اپنا ملک ہے، اس ملک کی اپنی پالیسیز ہے، اگر وہاں پر امریکہ کی پالیسیاں امپلیمنٹ ہو جاتی اور اگر وہ حکومتیں چلی جاتی جیسے کہ وہ گئیں، اور اسی طرح دوسری حکومتوں کا بھی میں ذکر کرتا جاؤں جس میں مصر کی حکومت گئی، لیبیا کی گئی، شام کی گئی، عراق کی گئی، افغانستان میں حالات خراب کیے گئے اور حکومتیں چلی گئی، اور 20 سال کی لڑائی کے بعد آج وہ حکومت افغانستان کے اندر سے اپنا جو ہے وہاں پر وہ اسٹیبلش ہوئی۔ تو اگر یہ حکومتیں ان ممالک کی حکومتوں کو، ان لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا، وہاں پر چند ایسے لوگ بقول عمران خان کے میر صادق اور میر جعفر پیدا کیے گئے اور ان ملکوں کی تباہی کا باعث بن گئے۔ آج عراق کی حالت دیکھیں، کیا آج لیبیا کی حالت دیکھیں، آج مصر کی حالت دیکھیں، شام کی حالت دیکھیں آج
کیا حالات ہیں وہاں کے لوگ مٹی کھاتے ہیں وہاں کے لوگوں کی اس ٹائم سب کچھ ختم ہو گئی. لیبیا وہ کنٹری تھا جہاں پر کوئی ٹیکسز نہیں تھے اور لوگوں کے اندر اتنی ویلفیئر تھی وہاں پر, لیکن لوگوں نے امریکہ کے ایک جمہوریت کے نام پر اس معمر قذافی کو جو ہے وہ شہید کیا, اور اس کے بعد اس ملک کی حالات دیکھیں کیا ہے. اسی طرح پاکستان کے صرف عمران خان کو ہٹانے کا مطلب نہیں ہے, مقصد نہیں ہے, اس ملک کو سبق سکھانے کا مطلب ہے. اس کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پالیسیز یہاں پر خارجہ داخلہ یہ چیز ثابت کر دیں گے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. امریکنس یہ چاہیں گے کہ وہ یہ چیز پاکستان کی پالیسیز کو تبدیل کر دیں, پاکستان کی آرم فورسز کی پالیسیز کو تبدیل کر دیں, پاکستان کی ISI کی پالیسیز کو تبدیل کر دیں. یہ جو ڈالر جو ہیں وہ جب انسان کا ایمان فروخت ہو سکتا ہے تو پاکستان اس ملک کی سیکرٹس کو بیچنا ان کے نزدیک کون سی چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ان لوگوں کے اندر. یہ دھرتی ماں کا اگر سودا کیا جا سکتا ہے آج ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستانی ہو کر سوچیں یا امریکن ہو کے سوچیں. یہ امریکن ہو کر سوچ رہے ہیں, یہ پاکستان کے اندر امریکن لوگ ہیں. ان لوگوں کو پاکستان کی عوام ان سازشوں کو ختم کرے. ان لوگوں کو پاکستان کے ادارے ان کی سازشیں, اگر یہ کھل کے یہ امریکہ کا ساتھ دے کے پاکستان میں سازشیں کرنے پہ مجبور ہیں اور چند ڈالروں کے اوپر یہ اپنا سودا کر کے اس ملک کی پالیسی کو خارجہ اور داخلی پالیسی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی آرم فورسز کے اوپر امریکہ کا پریشر لانا چاہتے ہیں, تو پھر ان اداروں کو کھڑے ہونا ہوگا. پاکستان کی ادارے کھڑے ہوں تو, اور اس حکومت کو بچانا نہیں, اس پاکستان کے بچانے کے لیے یہ سب کچھ ہوگا. یاد رکھیں کہ اگر پاکستان کے اندر یہ لنک ٹوٹ گیا, اگر عمران خان ٹوٹ گیا اور لنک نکل گیا, تو جو آپ کے پاکستان کے آگے فیوچر کے اکنامیکل ایک زون بنتا ہے پورا جو سینٹرل ایشیا تک جائے گا, یہ سارے کا سارا ٹوٹنا ہے. اور امریکہ چاہتا بھی یہی ہے کہ یہ سب کچھ میں ختم کر دوں. چائنا کا جو اثر و رسوخ ہے پاکستان کے اندر, جو انویسٹمنٹ ہے, یہ سب کچھ ختم ہو جائے. رشیا جو اس وقت پاکستان کے ساتھ کولیبریشن کی طرف جا رہا ہے, سینٹرل ایشیا کے جو تک جو ہمارے ایک انفلوئنس ہمارا جو ہے فائنینشیل انفلوئنس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور پھر وہ کنٹریز جو اسلامک کنٹریز جنہوں نے جرت کی ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے کی, جس طرح کہ محمد بن سلمان نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ امریکہ اپنی پالیسیز اپنے ملک کے اندر رکھیں, ہم نے کبھی ان کے ملک میں مداخلت نہیں کی, لہٰذا امریکہ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت نہ کرے. اسی طرح یونائٹڈ عرب ایمریٹ نے بھی امریکہ کو جو ہے وہ اپنا ایک اندیہ دیا کہ یہ آپ اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ہم پر امپلیمنٹ نہ کریں. تو پاکستان کے اداروں کو آج اس ملک کی خاطر, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی عوام کو ان سازشوں کو ناکام کرنا فرنٹ کے اوپر آ کر, جس طرح یہ امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے فرنٹ کے اوپر آئے ہیں چند لوگ, اور انہوں نے پاکستان کے اندر امریکن مداخلت کو بڑھانا ہے اور خارجہ پالیسی کو تبدیل کرانا ہے. پاکستان کی داخلی پالیسی کو جو ہے وہ تبدیل کرانے کے لیے فرنٹ پہ آئے ہوئے. تو یہ جب اگر سازشیں پاکستان کے خلاف کھل کے کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اداروں کو کھڑے ہو کر ان سازشوں کو ناکام کرنا ہوگا. اور اگر یہ چیزیں ہم کر جاتے ہیں تو ہمارا ملک انشاءاللہ تعالیٰ آگے, پاکستان کی آرمی, پاکستان کے ادارے, پاکستان کے جو مضبوط کرنے والے ہمارے پاس بازو ہیں, وہ اس پاکستان کو جو ہے وہ اس ذلت اور رسوائی سے نکال لیں گے. اگر ایسا نہ ہو سکا تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر جو حالات تبدیل ہونے, جن لوگوں نے چند سکے چند پیسوں کی خاطر امریکن پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں, وہ لوگ خود بھی جو ہے وہ ان امریکنز کا جو ہے وہ امریکن کے اوتاب میں آئیں گے. یہ لوگ, ان لوگوں کو ابھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ اتوار کے روز جو کچھ عدم اعتمادی طریقے سے فیل کرنا چاہیے, اس میں ہمارے ادارے, ہماری عوام, اس حکومت کا ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ہے ہمارے خلاف, اس ملک کے خلاف, اس کی داخلی اور خارجی پالیسیوں کے خلاف جو امریکہ کی کانسپائریسی سازشیں وہ ناکام ہو. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و ما علینا الا البلاغ.